اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور جو مومن ان کے پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ ابھی نہیں ملے ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضل کے بنا پر خوشیاں مناتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ مومن جنہوں نے مصیبت اور غم کے پہنچنے کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک کافر تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، پھر ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے جس میں کسی قسم کی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کی، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ دراصل یہ تمہارا شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، پھر اس سے مت ڈرو اور مجھ سے یعنی ایک اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جو لوگ کفر میں تگ و دو کر رہے ہیں وہ تجھے غم میں نہ ڈالا، یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے نہایت ہی بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید کیا وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے۔ دراصل ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ گناہوں میں بڑھیں، اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں اور منافقوں کو اس ملی جلی حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک ناپاک لوگوں یعنی منافقوں کو پاک یعنی مخلص مومنین سے جدا نہ کرے۔ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ یہ بخل ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین چیز ہے۔ جس مال میں کنجوسی کرتے ہیں اسے عنقریب قیامت کے دن ان کی گردنوں کا توق بنایا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا، اور نیز یہ بھی کہ یہ اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، عنقریب لکھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آگے بھیجا ہے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو یہودی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی لائے جس سے آگ کھائے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک تمہارے پاس مجھ سے پہلے کتنے ہی رسول روشن نشانیوں اور اس قربانی کے ساتھ آ چکے ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔
پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ صدق اللہ علیہ وسلم۔